اللہ کی زمین پر جب دین حق کا نظام ہو تو حاکم وقت بنا جنگ کیے پیدل چلتے ہوئے بھی بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے نظام کو بھلا دیا جائے تو دنیا کی واحد اسلامی طاقت کے وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر غلاموں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جب حکمرانوں کو کردار پر تولنے کی بجائے گنا جائے تو آپ چاہے 200 گدھے بھی اکٹھے کر لیں، ان کے دماغ سے انسانی فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ مغربی جمہوری نظام جس کو پاکستان جیسی نظریاتی اسٹیٹ میں نافذ کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مغرب زدہ ذہنوں کی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ سادہ ذہن جمہوریت کے سیراب کو ہی منزل سمجھ بیٹھے۔ جمہوریت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی ساری توجہ نمبرز پورے کرنے پر رہتی ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے اسپارٹا کی اسمبلی ہو یا 2024 کے پاکستان کی پارلیمنٹ۔ پاکستان میں رائج موجودہ نظام عوامی نہیں بلکہ اشرافیہ کا ہے، کرپشن، اقربا پروری اور استحصال پر کھڑا ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی صرف کتابی ہے، اسی لیے تو یہاں ساہیوال اور موٹوے جیسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ شخصیت پرستی اس قدر زیادہ ہے کہ پارٹی لیڈر کسی بادشاہ سے کم نہیں اور اولاد اس کی ولی عہد ہے۔ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور۔ اب تو شاید پانی سر سے گزر چکا ہے، اسی لیے تو کچھ عرصہ قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں انصاف اتنا مہنگا ہے، وکیلوں کی فیسیں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ ذرا سوچئے، یہ بات وہ شخص کر رہا تھا جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا تھا۔ تو ایک عام شہری یا اس کی اولاد کو تو مرنے کے بعد بھی انصاف نہیں ملتا۔ اگر حکومت انصاف دینے کے لیے زینب الرٹ جیسا قانون بنانے کی کوشش بھی کرے تو پہلے قانون نہیں بننے دیا جاتا، بن جائے تو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا۔ یہ وہ پاکستان تو نہیں جس کا تصور اقبال نے پیش کیا تھا، یہ تو وہ باطل نظام ہے جس کا نام جمہوریت ہے۔ اقبال نے تو جمہوریت کو ابلیس کے ذہن کی پیداوار کہا ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ جمہوریت بلا شبہ امت کو درپیش بڑے فتنوں میں سے ایک ہے جسے دین حق کے نظام کے مقابلے پر لایا گیا ہے۔ جمہوریت کو زبردستی مسلم ممالک میں نافذ کرنے کی بنیاد بنا کر عراق، افغانستان، لیبیا، سوڈان، شام سمیت کئی مسلم ممالک کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الزمر میں فرمایا، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کی خالص اطاعت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق کی بجائے دیگر نظاموں سے 1500 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جمہوریت کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ دین کی ریاست کے معاملے سے الگ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے وجود کا دار و مدار ہے۔ افسوس کہ مسلمان اللہ کے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین حق کے نظام کو بھلا کر ایک فریب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔